آج ہم ایک بہت ہی عام لیکن پراسرار تجربے پر بات کر رہے ہیں، خواب۔ جی، خواب ہم سب دیکھتے ہیں، لیکن یہ ہیں کیا؟ کیوں آتے ہیں؟ بالکل، ہمارے پاس جو مواد ہے وہ اس موضوع کو کئی زاویوں سے دیکھتا ہے، سائنسی، نفسیاتی، یہاں تک کہ روحانی بھی۔ تو آج کی گفتگو میں ہم کوشش کریں گے کہ ان مختلف نظریات کو سمجھیں کہ آخر نیند میں ہمارے ساتھ ہوتا کیا ہے۔ جی، چلے دیکھتے ہیں یہ تحقیق کیا کہتی ہے۔ تو سائنس سے شروع کرتے ہیں۔ مواد یہ بتاتا ہے کہ جب ہم سوتے ہیں ہمارا دماغ مکمل طور پر بند نہیں ہوتا۔ نہیں، بالکل نہیں۔ خاص طور پر وہ جو REM یعنی ریپڈ آئی موومنٹ والی نیند ہے، اس میں تو دماغ کافی فعال ہوتا ہے۔ اچھا، تو وہ کیا کر رہا ہوتا ہے؟ اصل میں وہ دن بھر کی یادوں، ہمارے جذبات، تجربات، ان سب کو یوں سمجھیں کہ پروسیس کر رہا ہوتا ہے۔ تو خواب اسی پروسیسنگ کا نتیجہ ہے، جیسے دماغ چیزیں ترتیب دے رہا ہو؟ ہاں، بڑی حد تک دماغ ان معلومات کو لیتا ہے اور کبھی کبھی تو بالکل بے معنی رینڈم دماغی سگنلز کو بھی ایک کہانی کی شکل دینے کی کوشش کرتا ہے۔ کہانی کی شکل؟ مطلب دماغ خود سے کہانیاں بناتا ہے؟ جی بالکل، یہ کوئی غیر فعال عمل نہیں ہے کہ بس فلم چل رہی ہے۔ دماغ ایک طرح سے تخلیقی کام کر رہا ہوتا ہے، ان اندرونی سگنلز کو جوڑ کر ایک بیانیہ بنا رہا ہوتا ہے۔ یہ دلچسپ ہے۔ تو دماغ کہانیاں بنا رہا ہے، لیکن پھر سوال یہ کہ ان کہانیوں کا مطلب کیا ہے؟ صحیح۔ اور یہاں میرا خیال ہے نفسیات کا کردار آتا ہے۔ فرائیڈ، یونگ، ان لوگوں نے تو خوابوں کو بہت اہمیت دی۔ جی ہاں، فرائیڈ نے تو کہا تھا کہ خواب ہماری دبی ہوئی خواہشات، وہ باتیں جو ہم شعوری طور پر نہیں سوچتے، ان کا اظہار ہیں۔ لیکن یونگ کا نظریہ تھوڑا مختلف تھا، ہے نا؟ جی، یونگ نے علامتوں یعنی سمبلز پر زیادہ زور دیا۔ ان کا کہنا تھا کہ خوابوں میں نظر آنے والی چیزیں، لوگ، واقعات، وہ محض بے ترتیب نہیں ہوتے۔ تو وہ علامتیں کیا بتاتی ہیں؟ وہ ہماری ذات، ہمارے اندرونی مسائل، خوف، یا شاید ہماری اپنی نشو نما کی طرف اشارہ کر سکتی ہیں۔ مطلب خواب ایک طرح سے ہمارے لاشعور کا پیغام ہو سکتے ہیں۔ اچھا، لیکن ان علاماتوں کا مطلب سمجھنا تو آسان نہیں ہوگا۔ بالکل نہیں، یہ ایک بڑا چیلنج ہے۔ ایک ہی علامت جیسے پانی یا اڑنا مختلف لوگوں کے لیے مختلف حالات میں بالکل الگ معنی رکھ سکتی ہے۔ یہ بات تو واقعی کافی گہری ہے۔ اچھا، اب ایک اور بالکل مختلف زاویے پر آتے ہیں، روحانی یا مذہبی نقطہ نظر۔ بہت سی ثقافتوں اور مذاہب میں خوابوں کو صرف دماغی یا نفسیاتی عمل نہیں سمجھا جاتا۔ جی، انہیں بعض اوقات پیغام سمجھا جاتا ہے، کوئی اشارہ یا مستقبل کی کوئی خبر۔ جیسے اسلام میں سچے خواب اور جھوٹے خوابوں کا تصور ہے۔ جی، حدیث میں ہے کہ اچھے خواب اللہ کی طرف سے خوشخبری ہو سکتے ہیں اور برے خواب شیطان کی طرف سے۔ جی، یہ نقطہ نظر خوابوں کو ایک بالکل الگ ہی جہت دے دیتا ہے۔ یہ انہیں صرف ہماری اندرونی دنیا تک محدود نہیں رکھتا۔ مطلب یہ انہیں ایک مافوق الفطرت یا الہامی حیثیت دے سکتا ہے۔ جی بالکل، ممکنہ طور پر کوئی رہنمائی یا انتباہ۔ یہ سائنسی یا نفسیاتی وضاحتوں سے بہت مختلف بات ہے۔ تو اسی سے جڑا سوال، کیا خواب واقعی مستقبل بتا سکتے ہیں؟ مواد میں پری کوگنیٹو ڈریمز کا ذکر بھی ہے، یعنی ایسے خواب جو بعد میں سچ ثابت ہو جائیں۔ ہاں، اس کا ذکر آتا ہے اور ایسے واقعات لوگ رپورٹ بھی کرتے ہیں۔ لیکن کیا اس کی کوئی ٹھوس سائنسی بنیاد ہے؟ دیکھیں، جو مواد ہم دیکھ رہے ہیں وہ اس معاملے میں محتاط ہے۔ زیادہ تر ماہرین کا خیال ہے کہ یہ اکثر محض اتفاق ہو سکتا ہے۔ اتفاق؟ یا شاید ہماری یادداشت ہمیں دھوکہ دے رہی ہو؟ جی وہ بھی، یا یہ کہ ہمارا دماغ ویسے ہی ممکنہ مستقبل کے منظرنامہ بنا رہا ہوتا ہے اور کبھی کوئی ایک اتفاق سے حقیقت سے مل جاتا ہے۔ تو لازمی نہیں کہ یہ کوئی پیشن گوئی ہو؟ ضروری نہیں ہے، زیادہ امکان یہی ہے کہ یہ دماغ کی اپنی کارروائی، جذبات کی پروسیسنگ اور اتفاق کا ملاپ ہے۔ یہ موضوعی تجربے اور معروضی ثبوت کے درمیان جو فرق ہے اسے واضح کرتا ہے۔ تو خلاصہ کیا نکلتا ہے؟ خواب کیا ہے آخر؟ لگتا ہے یہ ایک پیچیدہ مرکب ہے۔ ہاں، ایسا ہی ہے۔ ایک طرف دماغ کی اپنی کیمیائی اور عصبی سرگرمی، دوسری طرف ہمارے لاشعور، ہماری نفسیات کی گونج، اور کچھ لوگوں کے لیے شاید روحانی پیغامات یا اشارے بھی۔ بالکل، یہ سب پہلو مل کر خواب کے تجربے کو بناتے ہیں۔ تو یہ ضروری نہیں کہ خواب ہمیشہ لفظی طور پر سچ ہوں، لیکن وہ ہماری اندرونی کیفیت، ہمارے خوف، ہماری امیدوں کے بارے میں کچھ نہ کچھ ضرور بتا سکتے ہیں۔ جی
وہ ہماری اندرونی دنیا کی طرف ایک کھڑکی کی طرح ہو سکتے ہیں۔ ان مختلف زاویوں کو سمجھنا ہی ہمیں اس عام سے لیکن گہرے انسانی تجربے کو بہتر طور پر سمجھنے میں مدد دیتا ہے۔ اور آخر میں ایک بات سوچنے کی، اگر ہم یہ مان لیں کہ خواب زیادہ تر دماغ کا کام ہے بے ترتیب سگنلز کو یا یادوں کو جوڑ کر کہانی بنانا، تو پھر یہ سوال بہت اہم ہو جاتا ہے کہ ہمارا دماغ ایک خاص قسم کی کہانی ہی کیوں بناتا ہے؟ وہ مخصوص منظر، وہ کردار، وہ جذبات ہی کیوں چنتا ہے؟ اچھا سوال ہے۔ چاہے وہ مستقبل نہ بھی بتا رہی ہو، وہ کہانی کا انتخاب وہ خود ہمارے بارے میں کیا کہتا ہے، ہماری گہری پریشانیوں کے بارے میں، ہماری چھپی بھی خواہشات یا شاید ہماری تخلیقی صلاحیتوں کے بارے میں، یہ ایک پہلو ہے جس پر شاید مزید غور کیا جا سکتا ہے۔